بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج نکاح کے کچھ اہم احکام آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عقد ازدواج کے ذریعے عورت مرد پر اور مرد عورت پر حلال ہو جاتے ہیں، اور عقد کی دو قسمیں ہیں، پہلی دائمی اور دوسری غیر دائمی۔ عقد دائمی اسے کہتے ہیں جس میں ازدواج کی مدت معین نہ ہو اور ہمیشہ کے لیے ہو، اور جس عورت سے اس قسم کا عقد کیا جائے اسے دائمہ کہتے ہیں۔ اور غیر دائمی عقد وہ ہے جس میں ازدواج کی مدت معین ہو، مثلا 1 گھنٹے کے لیے، 1 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے۔ اور شریعت میں خصوصاً فقہ اہل بیت میں دونوں چیزیں جائز ہیں، دائمی بھی اور انقطاعی بھی، یعنی متع بھی۔ لیکن عام طور پر آپ دیکھتے ہیں چونکہ اہل سنت کے ہاں عقد غیر دائمی یعنی متع حرام ہے، اس لیے بہت سارے شیعہ حضرات بھی اسے درست نہیں سمجھتے، یعنی اہل سنت کے ساتھ رہ کر ممکن ہے وہ اہل سنت کے ساتھ مناظرے بھی کرتے ہیں اس مسئلے پہ، اس کے جائز ہونے پہ، لیکن عملی طور پر وہ اس چیز کو درست نہیں سمجھتے۔ بلکہ ایک لطیفہ بھی ہے، ایک عراقی شیعہ کہتا ہے کہ میں تیونس گیا، تیونس ایک عرب ملک میں ایک خوبصورت ملک ہے، تو وہاں پہ آزادی بہت زیادہ ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں کام کے لیے وہاں گیا، کچھ عرصہ رہنے کے بعد ایک خاتون سے میرے تعلقات بن گئے غیر شرعی قسم کے۔ تو خود کہتا ہے کہ ماہ رمضان میں مومن بنتا ہوں ہر سال، یعنی ماہ رمضان میں روزہ بھی رکھتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، اور دیگر جو غلط کام ہیں ان کا بھی ارتکاب نہیں کرتا۔ تو ماہ رمضان جب قریب آیا تو وہ خاتون جب میرے پاس آئی تو میں نے ان سے تقاضا کیا کہ ماہ رمضان نزدیک ہے اور میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، غلط کام بھی نہیں کرتا، تو یہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا غلط کام کا، ماہ رمضان میں ہم اس کو ختم کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہی ہم اس تعلقات کو بھی ختم نہیں کر سکتے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم مطع کرتے ہیں تاکہ یہ کام بھی جو ہے وہ حلال ہو جائے اور ہم نماز بھی پڑھ سکیں، روزہ بھی رکھ سکیں اور حرام کام سے اجتناب بھی کر سکیں۔ تو اس خاتون نے جب مطع کا نام سنا تو فوراً کہا کہ استغفر اللہ، جس کو حضرت عمر نے حرام قرار دیا ہے میں وہ کام نہیں کر سکتی۔ تو یہ شخص کہتا ہے میں تعجب میں پڑ گیا اور اس کو کہا کہ جس چیز کو خدا نے حرام قرار دیا ہے یعنی زنا، وہ تو ہم 6 مہینے سے کر رہے ہیں، اور جس چیز کو حضرت عمر نے حرام قرار دیا ہے آپ کہتے ہیں کہ میں وہ کام نہیں کر سکتی۔ تو دیکھیں ماحول کا اثر ہوتا ہے، لیکن فقہ اہل بیت میں مطع بھی جائز ہے۔ اب عقد کے احکام کیا ہیں، چاہے وہ دائمی ہو یا صیغہ ہو؟ تو سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ ازدواج چاہے وہ دائمی ہو یا غیر دائمی ہو، اس میں صیغہ پڑھنا ضروری ہے، بغیر صیغے کے عقد نہیں ہوتا۔ یعنی عورت اور مرد کا محض رضامند ہونا، ایک دوسرے کو پسند کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ صیغہ پڑھنا ضروری ہے۔ کیا ہے، خود پڑھیں، عورت پڑھیں، یا چاہے وہ عورت پڑھیں یا مرد پڑھیں یا کوئی وکیل جو ہے وہ کر لیں، وکیل پڑھیں، لیکن صیغہ کا پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور دوسرا مسئلہ ہے کہ وکیل کے لیے مرد ہونا لازم نہیں ہے، بلکہ عورت بھی نکاح کا صیغہ پڑھنے کے لیے کسی دوسرے کی جانب سے وکیل ہو سکتی ہے، یعنی مرد کا بھی وکیل عورت بن سکتی ہے اور وہ دونوں کا صیغہ وہ خود پڑھ سکتی ہے۔ اچھا، ایک اور اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک آپ کو اطمینان نہ ہو کہ وکیل نے صیغہ پڑھ دیا ہے، اس وقت تک وہ ایک دوسرے کے لیے محرم نہیں ہے، تو لہٰذا یہ یقین کر لینا چاہیے کہ صیغہ پڑھ دیا ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت کسی کا وکیل مقرر کرے اور کہے کہ تم میرا نکاح 10 دن کے لیے مثلا یا 1 مہینے کے لیے فلان شخص کے ساتھ پڑھ دو، اور 10 دن کی ابتدا کو معین نہ کرے، یعنی کب سے، تو وہ وکیل جس 10 دنوں کے لیے چاہے اس مرد کے نکاح میں دے سکتا ہے، لیکن اگر وکیل کو معلوم ہو کہ عورت کا مقصد کسی خاص دن، کسی خاص 10 دن یا گھنٹے کے لیے ہے، تو پھر اسے چاہے کہ عورت کے قصد کے مطابق صیغہ پڑھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے نکاح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو نکاح پڑھنے کا طریقہ انتہائی آسان ہے۔ اگر عورت اور مرد خود اپنے دائمی نکاح کا صیغہ پڑھیں تو مہر معین کرنے کے بعد، یعنی مہر معین کرنا ضروری ہے، چاہے وہ دائمی ہو یا انقطاعی مطع ہو، مہر معین کرنا ضروری ہے۔ پہلے عورت کہے زوجتک نفسی علی الصداق المعلوم، کہ میں نے اس معین مہر پر جو ہو چکا ہے اپنے آپ کو تمہاری بیوی بنایا، اور اس کے فوراً بعد مرد کہیں قبلت التزویج، میں نے اس ازدواج کو قبول کیا ہے، تو یہی کافی ہے۔
اسی طریقے سے اگر وہ دائمی نکاح نہ ہو بلکہ غیر دائمی نکاح ہو یعنی متع ہو تو مہر معین کرنے کے بعد عورت کہے زوجتک نفسی فی المدت المعلومہ علی المہر المعلوم، تو اس کے بعد مرد کہے قبلت، کہ میں نے قبول کر لیا ہے، تو بس یہی کافی ہے۔